میں خالد بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیاست میں بیان بازی اور موقف میں تبدیلی تو دیکھی تھی، لیکن بلوچستان کی سرزمین پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سیاست نہیں بلکہ ایک ایسی خطرناک منافقت ہے جس کا خمیازہ اس وقت صوبے کے معصوم عوام اپنی جانوں اور روشن مستقبل سے ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سردار اختر مینگل کے اس دو رخی اور متضاد طرز عمل پر جس نے بلوچستان کے سیاسی منظرنامے کو ایک ایسے اندھیرے میں دھکیل دیا ہے جہاں حق اور باطل کی تمیز کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ناظرین ذرا مشاہدہ کریں، ایک جانب تو یہ صاحب بلوچستان کو لہو لہان کرنے والے معصوم مزدوروں کو اور ان بسوں سے اتار کر شہید کرنے والوں کو اور سکولوں اور ہسپتالوں کو نظر آتش کرنے والے اور ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے والے ان دہشت گردوں کو مسیحا اور مظلوم قرار دیتے نہیں تکتے۔ ان کے بیانات سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ دہشت گرد کوئی آزادی کے پروانے ہوں، نہ کہ وہ صفاق قاتل جنہوں نے اس مٹی کی حرمت کو تاتار کر کے رکھ دیا ہے۔ اور دوسری طرف جب انہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں کوئی غریب پنجابی مزدور، کوئی سرکاری ملازم یا کوئی محب وطن بلوچ شہید ہوتا ہے تو تب ان کی آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو نظر آتے ہیں اور یہ پرامن احتجاج کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسی منافقت ہے؟ کیا یہ دہشت گرد مسیحا ہیں یا قاتل؟ اگر یہ مسیحا ہیں تو پھر ان کے ہاتھوں ہونے والی خون ریزی پر یہ ڈھونگ کیوں؟ اور اگر یہ قاتل ہیں تو پھر ان کی حمایت میں اسمبلیوں کے فلور اور ٹی وی پر اسٹوڈیوز میں زہریلا بیانیہ کیوں؟ سردار صاحب، سیاست اپنی جگہ، لیکن آپ اپنی ذاتی اور خاندانی سیاست کو بچانے کے لیے اس صوبے کے عوام کے خون سے کھیلنا یہ کوئی عام غلطی نہیں ہے، یہ ایک تاریخی جرم ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بلوچستان کے یہ دہشت گرد جو آج پہاڑوں میں بیٹھ کر اپنی زمین پر خودکش حملے کر رہے ہیں، ان کا اصل ایجنڈا بلوچستان کی ترقی نہیں بلکہ یہاں کے عوام کی ان کے پسماندگی کے دائروں میں قید رکھنا ہے۔ کیونکہ جس دن بلوچستان میں سڑکیں بن گئی، اسکول کھل گئے اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندوق کی بجائے قلم اور روزگار آ گیا، اس دن آپ جیسی سیاست کے دکانداروں کی دکانیں خود بخود بند ہو جائیں گی۔ آپ کی پوری سیاست کا دار و مدار ہی اسی بات پر ہے کہ بلوچستان کے عوام کو ریاست سے بزدل رکھا جائے، انہیں گمراہ کر کے اپنی سیاسی طاقت برقرار رکھی جائے۔ بلوچستان کے عوام، خاص طور پر یہاں کے نوجوان، آج ایک بہت بڑے دوراہے پر کھڑے ہیں۔ وہ اب اس منافقانہ سیاست کو سمجھ چکے ہیں۔ کیا اختر مینگل صاحب، آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ کی یہ بیانیے کی سیاست کتنی زہریلی ہے؟ آپ جب ان دہشت گردوں کو تقویت دیتے ہیں تو آپ دراصل اس ہاتھ کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے لوگوں کے گلے کاٹ رہا ہے۔ آپ کا یہ طرز عمل نہ صرف غیر اخلاقی ہے بلکہ یہ بلوچستان کی بقا اور سلامتی کے لیے براہ راست ایک سنگین خطرہ بھی ہے۔ سردار صاحب، تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے، یہ سب کچھ راز یاد رکھتی ہے۔ آپ کی یہ ڈبل گیم، یہ دو رنگی چالیں اور اقتدار کی حوث میں عوام کو گمراہ کرنے کا یہ سلسلہ اب مزید نہیں چلے گا۔ بلوچستان کے عوام اب باشعور ہو چکے ہیں، وہ جانتے ہیں ان کا حقیقی مسیحا کون ہے اور وہ کون ہے جو ان کے دکھوں کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس مناقفہ سے باہر نکلیں اور واضح کریں کہ آپ ریاست اس امن اور ترقی کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر ان دہشت گردوں کے ساتھ۔ اختر مینگل صاحب، دیکھیے، آپ کو اپنا جو سیاسی طرز عمل ہے وہ اب تبدیل کرنا ہوگا۔ آپ کو واضح کرنا ہوگا کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان بلوچ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں جو کہ بلوچستان کو خون میں نہلانے اور وہاں معصوم بلوچوں اور وہاں مزدوری کے لیے جانے والے پنجابیوں، سندھیوں اور پشتونوں کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔